الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت سے ہم اور آپ جمعہ الاولیٰ کی دوسری جمعہ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ان لمحات کی برکتوں کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں. قرآن عظیم کی چھٹے پاری کی چند آیتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی جس میں اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جو حقیقی معنوں میں دوست بنانے کے لائق ہے کہ دوست کسے بنائیں اور کون ہمارا مددگار ہے. آج دوستانہ تعلق کی بنیاد پر لوگ جو ہے اپنے مذہب اپنے دین اپنے مسلک اور مشرب کو بھول کر کبھی کبھی دوسروں کے دوستانہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپس پلٹنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے دین نے ایک ضابطہ بتایا اور اس کے نقصانات اور اس کے فائدے یہ دو طرفی باتیں حقیقت میں بہت ہی سمجھنے جیسی ہے. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے بس اس کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جو مومن ہے اس کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. پھر آگے ارشاد فرمایا مومنین میں جن کی صفتیں بیان کی جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو وہ کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو جو دوست بنائے گا تو اللہ فرماتا ہے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کے دوستوں کو اور اس کے ولیوں کو، اس کے محبوبوں کو اور اللہ اس کے رسول کو دوست رکھیں گے، وہی لوگ غالب رہیں گے، وہی گروہ کامیاب رہے گا۔ اور پوری دنیا میں ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ حقیقی معنوں میں جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہی غالب رہتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق بنتا ہے وہی غالب رہتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہاں تنبیہ کی، ایک تو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کے پاس کتاب تھی، یعنی یہودی اور نصرانی، لیکن انہوں نے دین کو مذاق اور کھیل بنا ڈالا، موج مستی میں آ گئے۔ ابھی یہ مہینے کے اختتام پر ابھی سے پورے اخبارات بڑے پڑے ہوئے ہیں، اور 31 دسمبر کو جو ہے پوری دنیا میں ایک مطلب طوفان بپا ہوتا ہے، اور اس میں ہماری اور آپ کی کم ظرفی یہ ہے کہ ایسے حالات میں جہاں ہمارا اور تمہارا کوئی وہاں لینا دینا نہیں، آج بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین وہاں ہوتا کیا ہے؟ شراب، نشہ، اور معاذ اللہ جوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اس سے اپنی عزتوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آج حد یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اللہ کا بے روک ٹوک فیصلہ یہ ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں بے نیاز ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر کے دیا کہ یہ اہل کتاب جس کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا ڈالا، اور پھر فرمایا یہ کافر یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، انہیں دوست بنانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں جیسے 2020 کے ختم کی رات آئے گی نا تو لوگ میسیج ادھر ادھر فارورڈ کرتے رہتے، ہمیں اتنا بھی یاد نہ رہا کہ ہمارا دین جو ہے نا اس کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سال ہے۔ ہم دوسروں کے دروازے پر جا کے بھیک کے کٹورے لے کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا سال ہے، ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب لوگ رسمی طور پر کہ مولانا ایک بیجا تھی سبب دیوائے رہنے اٹلے کیوں پڑے ایک بیجا نے، یاد رکھ لیں رسمی طور پر بھی کسی مذہب والے کو مبارکبادی دینا یہ حرام اور گناہ ہے، اور اس کے مذہب کی عزت اور تعظیم کی خاطر دیا تو فرمایا وہ بندہ کافر ہو گیا۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریے، تھوڑا اپنا دین بچائیے۔ لوگ کہتے ہیں اے ماں ہوں تھی گی مولانا کئی دیدو تو ہوں تھی گی، یہ حکم ہے، ہم اس سے مطلب ناشنا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے یہ ہے، ہمیں اگر مبارک کی بات دینی ہے نا تو آپ یقین جانیں ہر جمعہ کے دن جو آپ لوگ آتے ہیں نا تو بس اسی جمعہ میں بہترین مبارکباد شامل ہے۔ یہ ہم غریبوں کے لیے عید ہے، کہا کبھی کسی کو جمعہ مبارک، کبھی نہیں ملے کسی سے گلے، کبھی نہیں۔ جو قوم جمعہ میں اپنے امام سے مصافحہ کرنے کی غرض سے کبھی کھڑی نہ رہ سکتے اس سے اور امید کیا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں کھیل نہیں ہوتا، یہاں تماشا نہیں ہوتا، یہاں عورتیں نہیں ہوتی، یہاں موج مستی نہیں ہوتی، یہاں تو اللہ اس کے رسول کے جام پلائے جاتے ہیں محبتوں کے۔ اب وہ پسند نہیں، لوگ شراب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس رات میں جتنا شراب پوری دنیا لیول پر جتنا پیا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے یا مطلب اڑایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ آج کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ راجکوٹ جیسے معمولی چھوٹے سے سٹی میں کئی کروڑ یا لاکھ کا دارو پکڑا ہوا۔ ابھی آج کا اخبار میں آپ کو اب تھوڑا سوچئے تو صحیح کہ آج ہماری قوم کو تباہ کرنے کے منصوبے کتنی بڑی تیزی کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریے،
یاد رکھیں ہمارا دین جو ہے نا بڑا محتاط دین ہے. ہمارے دین نے چھوٹ چھاٹ بھی بہت دی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی حدیں مقرر کی ہے. اگر اس حد سے کوئی بندہ باہر نکلے نا تو پھر اللہ اپنے فیصلے کرنے میں بے نیاز ہے اور وہ اپنی شان فیصلے کرتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ دوستی اگر کرنی ہے نا تو پھر اللہ سے کریں, اس کے رسول سے کریں, مومنوں سے دوستی کریں, مسلمان سے دوستی کریں, جو نمازی ہوں ان سے دوستی کریں, جو روزے رکھتے ہیں ان سے دوستی کریں, زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے دوستی کریں. اور یہ اگر دوستی تم نے کر لی تو اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کا لشکر ہے, یہی اللہ کا لشکر ہے. اور دوسری آیت کے اختتام میں فرمایا یہی لوگ غالب رہیں گے, کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے دوسروں کی گداگیری کی نا تو پھر ہمیں مغلوب کر دیا جائے گا اور ہمیں جو ہے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی دوستی کا ہاتھ سوچ سمجھ کر بڑھانا ہوگا, خاص کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت کا سر چشمہ پیدا کریں.